سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ کل DGISPR نے پریس کانفرنس کی بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. اس پریس کانفرنس کو میں اور اپنی پارٹی کی طرف سے ریجیکٹ کر. DGISPR صاحب آپ کا ادارہ نہ ٹیکس امپوز کر سکتا ہے نہ سیس امپوز کر سکتا ہے. آپ اسٹیٹ کا انسٹرومنٹ ہیں. آپ اسٹیٹ آئی ایم سوری ٹو سے نہیں ہیں. DGISPR صاحب آپ محافظ ہیں, آپ مالک نہیں ہیں. مالک پاکستان کی عوام ہے اور اس عوام نے اپنے رائٹفلی الیکٹڈ ممبرز پارلیمنٹ میں بھیجے. فارم 45 کے تحت 8 فروری 2024 کو جن کی تعداد تھی 180 اور وہ فارم 47 کے ذریعے ریڈیوس ہو کے 94 ہوئی, جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ایک اور چیز اسی آئین میں آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. میں نے آپ کو یہ شکیں آئین کی پڑھ کے سنا دی ہیں. آرٹیکلز کی قسم پریڈ ہو گئی, اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہو گئی, لائلٹی ہو گئی. لائلٹی اس کا مطلب ہے جناب والا آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کا لوکل یونین کاؤنسل جو ہے وہ اسٹیٹ کا حصہ ہو سکتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ٹولز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ آ جائیں. جو ابھی یہاں پہ کہتے ہیں نا مزل ہوتا ہے, مزل لگا ہوا ہے ساروں کے منہ پہ. آج کل میرے میڈیا کی یہاں پہ خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لیں, وہ اڑا دیتا ہے ٹی وی. آپ لے ہی نہیں سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں بحیثیت امیدوار وزیر اعظم میں جس وقت سپیچ کر رہا تھا وہ PTV اڑا دیتا تھا. میں نے پروٹیسٹ کیا, ہم نے پروٹیسٹ کیا پارٹی کی طرف سے. فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19, ٹائم کی قلت ہے, میں صرف اس کا پہلا 1-2 سینٹنسز پڑھ کے سناتا ہوں. ایوری سٹیزن شیل, مے اف بٹ نہیں ہے, shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security, defense of Pakistan, etc. etc. یہ چیزیں واضح ہیں. یہ کتکنے صرف پارلیمنٹ لگا سکتی ہے اور کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں پہ خواتین و حضرات ہم لوگ جس وقت آتے ہیں, یہ آپ کو 3-4 آرٹیکلز آئین کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے, تو یہ تصادم ہو رہا ہے ہمارے DGISPR صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں. بھائی جان, آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں, اسٹیٹ کا ٹول ہے. اتھارٹی دے گا وزیر اعظم, بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو, صحیح, ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوگا, وہ کرے گا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ خود کہتا ہے کہ جی ٹاکس آر ہیلڈ بٹوین پولیٹیکل فورسز ناٹ بٹوین آرمی اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ اس چیز کی, یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ اخباروں میں ہے, یہ میڈیا میں ہے, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ DGISPR صاحب کے نیریٹو میں بائی پولر ڈس آرڈر ہے. وہ خود کنفیوزڈ ہے کہ ان کا نیریٹو کیا ہے, ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ چلیں یہاں پہ ہم لوگ پھر آ جاتے ہیں جناب. ہم لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ 2013 تک ہم لوگ جا کے, انہوں نے کل فرمایا کہ ہم لوگ کمیشنز بنائیں گے. جی ضرور بنائیے گا. آپ ان کمیشنز میں 2 اور کمیشنز کی رپورٹس بھی پبلک ہونی چاہیے ضرور. آپ کی آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹ آنی چاہیے. آپ کی دیکھیں نا, میں نے ٹائم آ گیا. ووٹنگ ہو گئی ہے, ہم لوگ ڈیموکریٹک
چلیں ہم لوگ یہاں پہ آرمی پبلک سکول کمیشن کی رپورٹ قوم کی امانت ہے، وہ ضرور آنی چاہیے. اور ایک اور کمیشن رپورٹ ہے جس کو ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کہتے ہیں، کوئی یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے یا بھول گئے؟ یاد ہے، وہ آنی چاہیے، وہ ضرور آنی چاہیے. ہم لوگ مطلب پھر کمیشن رپورٹس باقی بھی آنی چاہیے. ارشد شریف کی شہادت کی رپورٹ آنی چاہیے، وہ تو ہمارے دل کی دھڑکن ہے. یہاں پہ خواتین و ذات یہ تو بات یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں، یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں، ہم نے خواتین و ذات آگ کا دریا بور کی ہے. ہم نے ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے. ٹیئر گیس شیلنگ 45 ڈگری اینگل پہ ہوتی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ربر بلٹس کھائی ہیں، ڈائریکٹ ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، ڈائریکٹ لاٹھیاں کھائی ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں. میرے بھائی اسد کیسر صاحب، یہ ان کو جیل میں آپ کو پتہ ہے کس لیے رکھا گیا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ مشین کا پارٹ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے. اسپیکر صاحب مزے کی بات بتاؤں، آج بھی میں پولیس گردی کا کیس لڑ رہا تھا اپنے آبائی شہر ہری پور میں، ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہاں پہ تھا. میرے اوپر ایک بڑے مزے کا کیس ہے کہ میں نے ایکس رے مشین چرائی ہے. آپ کو تو پتہ نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ اندر رکھا، مجھے تو میرے خیال ہے وہ ایکس رے مشین میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اندر کرنے والے ہیں. اور مزے کی بات، میں نے فیصل آباد میں اسلام آباد یا ہری پور سے 30,000 روپے کا پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈالا اور میں گیا ہوں وہاں پہ، اور کسی کا سیکنڈ ہینڈ 25,000 روپے مالیت کا موٹر سائیکل چرا کے میں بھاگ گیا ہوں ادھر سے. میں نے قتل کی ہے، قتل کے 302 کے پرچے ہیں، دہشت گردی کی ہے جی، نہیں بحث نہیں، موٹر سائیکل ذرا ایڈوانس کو گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا. تو یہ قتل کے کیس کیے میں نے، مطلب 780A کے پرچے ہیں میرے پہ، اغوا برائے تاوان کے پرچے ہیں. اور یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں. اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی، کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غائب ہو گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ آپ بوگس نیریٹو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ، جب آگے آتے ہیں خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ لندن پلان کا حصہ. ٹارگٹ کون؟ وزیر اعظم عمران خان. یہ ٹارگٹ کون؟ پاکستان کی جمہوریت. ایک 6% کے ساتھ گروئنگ معیشت. آج آپ دیکھ لیں افراد زر، میرا تعلق فائنینس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے. آپ کو میں مختصراً آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. 6% گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں، کووڈ کے باوجود. اس کے فوراً بعد 1 سال بعد اسحاق ڈار آئے، نیگیٹو گروتھ ریٹ. آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی علاقے میں، اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے، اس نے کھائی میں ہی مار دی نا گاڑی، اس نے اٹھا کے کھائی میں ہی ماری گاڑی. اس کے بعد آپ آ جائیں افراد زر، آپ کی فوڈ انفلیشن، اشیاء خورد و نوش کی افراد زر تقریباً 45% سے بڑھ چکی ہے. جا کے چیک کر لیں، مجھے بتا دیں جا کے آپ کو 16 روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور. آپ کو خواتین و حضرات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا، قومی اسمبلی میں کہتا رہا ہوں، یہ لوگ جیب کترے ہیں، جیب تراش ہیں. وہ کیسے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے سودا کیا جناب 870 ارب روپے کا. بیچ میں سے کلوز انسرٹ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں 870 نہیں 970 ارب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے. جیب کترے تو پھر سامنے آ گئے نا. اور جس وقت یو این کرائے بنا، جس وقت ہم ساروں نے پریس کانفرنسز کی، ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوس کیا، ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انکریز کریں گے. قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی، آپ کی بجلی کی قیمتیں جو انہوں نے معاہدے کیے تھے 2300 ارب روپے اس وقت اس سال ہم ساروں کے اوپر آئے اور ہم نے دینے ہیں. قرضے
جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا 15-16 ارب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے، ان کو نہیں ملے، ان کو 7.5 ارب ڈالر صرف ملا، 15 ارب ڈالر کی جگہ 7.5 ارب ڈالر۔ پورا کدھر سے کریں گے خسارہ؟ یہ نوٹ چھاپیں گے، اس سے ہوگا کیا؟ افراد زر پڑے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ہم لوگ اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ہمارے سعودی بھائی باہر سے آئے ہیں، ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں، ہم لوگ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ویلکم کرتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ ان کی غلطی نہیں، جس وقت میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں، جس وقت رول آف لا ہوگا، جس وقت ریاست مدینہ بنے گی، جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے، تو تب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لیگل پروفیشنز ہو صاحبان، آربیٹریشن کلاز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آربیٹریشن کہاں پہ ہوگا۔ اس وقت خواتین و حضرات، جس وقت آپ کے 6 ججز ہائی کورٹ کے، آپ کا باجوڑ کا ریٹرننگ آفیسر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا نام انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے، ان کے ایجنٹس ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کو۔ ججز کو سامنے آنا پڑے گا، اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، میں اپنی باتیں مختصراً ابھی بات کروں گا۔ یہاں پہ جس وقت بات کرتے ہیں رول آف لا کی، تو دنیا کوئی بچے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیس، بشرا بی بی کا کیس، شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس، چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس، ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی اندر ہیں پابند سلاسل ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں۔ لوگوں کو، پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یوٹیوبرز کو اٹھایا جاتا ہے، انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کیا جاتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں کر سکتے، کہ ہماری انویسٹمنٹ انشور ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں جس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا، ہمارے لوگوں کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے ایک سٹیجڈ انکاؤنٹر، ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے، ایک سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹر کے تحت ان کو سیاسی طور پہ اسیسنیٹ کیا گیا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ صرف وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ وائلنس کی بات ہوئی 9 مئی کی۔ جو لوگ لاہور کی جغرافی سے واقف ہیں، جس وقت مال روڈ سے آپ آتے ہیں اور جیل روڈ کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ آپ رائٹ پہ مڑتے ہیں تو پولیس لائنز ہیں۔ 9 مئی کو مجھے بتا دے کوئی کہ لاہور میں چڑی پر مارتی ہے تو آپ کا 100-150 رائٹ گیئر میں ملبوس آپ کا پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، بندوقیں تان کے اور ٹیئر گیس شیلز لے کے اور لاٹھیاں لے کے۔ تو 9 مئی کے دن وہ پولیس لائن سے 50 پولیس والے نہیں آ سکتے تھے، وہاں پہ 2000 کی نفری ہے وہاں پہ پولیس لائنز میں جی، قربان لائن۔ وہ وہاں پہ کیا نہیں آ کے روک سکتے تھے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ اندر چھاونی میں جاتے ہوئے وہاں پہ جو ملٹیپل چیکنگز ہوتی ہے، وہ لوگ کدھر گئے تھے؟ 9 مئی ایک سازش تھی، نشانہ کون تھا؟ وزیر اعظم عمران خان۔ بالکل سر، ٹائم آ گیا، بالکل ٹائم آ گیا، ختم۔ یہاں پہ اسی حوالے سے جب وائلنس کی بات کرتے ہیں، آخری 2 چیزیں میں بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دن شہید ہوئی تھی، اس کے اگلے دن 2-3 دن آپ نے دیکھا تھا ٹرینیں چلی، سارا کچھ ہوا، اس کی بھی تو پھر انکوائری کریں نا، وہ ڈیمیج اسیسمنٹ بھی تو کریں نا۔ وہ بھول گئے ہیں آپ؟ الٹا ملبہ سارے کا سارا پاکستان تحریک انصاف پہ لگائیں گے۔ وہ ویڈیو فوٹیجز نکالیں، جوڈیشل کمپلیکس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوپر میرے لیفٹ پہ مراد سعید، ان کے لیفٹ پہ زلفی بخاری، ہم لوگ بونٹ پہ کھڑے تھے، اوپر سے پتھراؤ شروع ہو گیا، آئی نہیں شاید، ایک بیرسٹر گوہر صاحب آئے وہاں سے، ہم لوگ گیٹ کے اندر آ رہے تھے، شروع ہی ہوا پولیس کی پتھراؤ سے، ہم لوگ پرامن طریقے سے آ رہے تھے، کہیں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، جوڈیشل کمپلیکس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد
اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب اور شبلی فراز صاحب میرے خیال بھی گئے, یہ دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا نکلیں یہاں سے, یہ سازش ہے, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے. وہاں سے ہم لوگ بمشکل نکلے. اس جگہ کی ویڈیو فوٹیجز کہاں پہ ہیں وہ سامنے لائی جائے خواتین و حضرات, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم لوگ, میں آپ کو بتاتا ہوں, بیسیئر سیکریٹری جنرل صبح فجر تک میں ان ٹچ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. میرے پاس آن لائن تھے ہمارے ایک پارلیمنٹیرین, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو ایجنسیوں کے لوگ پکڑ کے تشدد کر رہے ہیں, 26 سالہ بیٹا, اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد کو کہو کہ پارٹی چھوڑے. وہ کہتے ہیں اس کی چیخ و پکار ہے, اور گھر پہ میری وائف اور میری بہو اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تشدد ہو رہا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے آگ کا دریا عبور کیا خواتین و حضرات. یہاں پہ کمشنر راولپنڈی اسد وڑائچ صاحب, غالباً ان کا نام ہے, نام یاد ہے نا آپ کو, لیاقت وڑائچ صاحب ہے, سعودی اسد وڑائچ میرے ذہن میں, وہ جیل سپرنٹینڈنٹ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ہر وقت, وہ چھوڑتا نہیں ہے تو وہ میرا ٹارگٹ آج کل وہ بنا ہوا ہے, کیونکہ وہ چھوڑتا نہیں ہے خان صاحب سے ملنے کے لیے. کیا نام تھا اس کا؟ لیاقت چٹھا صاحب, تھینک یو, لیاقت چٹھا صاحب جنہوں نے ٹیسٹیمنی دی تھی. تو وہ کہاں پہ ہیں؟ ان کا سافٹ ویئر کیا اتنا جلدی اپڈیٹ ہو گیا 4 دن کے بعد؟ وہ کون سی مشین ہے جس کے ذریعے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ خواتین و حضرات آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ایجنٹس آ کے پاکستان میں اسیسینیشن, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اور یہ مصدقہ رپورٹ ہے. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور خواتین اور ان کے گھروں میں جا کے وہ ریڈز کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, پولیس کو آگے لگایا ہوا ہے. پنجاب کی پولیس جس کا آئی جی ہے, میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں, وہ ایک ٹاؤٹ ہے, ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے. میں آخر میں 2 چیزیں کہہ کے پھر آپ سے اجازت لوں گا. بیرسٹر گوہر صاحب اور میں, ہم لوگ گجرات کے بائی الیکشن میں تھے, پنجاب کی مختلف جگہوں میں تھے. آر او کے دفتر میں گئے, وہاں پہ ایک جانے کی کوشش کر رہے تھے, 400-500 میٹر دور ہمیں روکا گیا. آپ قانوندان یہاں پہ موجود ہیں, سیکشن 92 ہے غالباً الیکشن ایکٹ کا 2017 کا, جہاں پہ ظاہر مطلب صاف لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا آتھرائز پرسن, اس کی موجودگی میں الیکشن ریزلٹ کی ٹیبولیشن ہوگی. پولیس کا ڈی پی او, وہاں پہ ڈی ایس پی, ایس ایچ اوز ہمارے سامنے موجود تھے کہ جی اوپر سے ہمیں حکم ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. بھائی کہاں سے اوپر سے حکم ہے کہ آر او کدھر ہے کہ جی وہ نہیں مل سکتے ہیں. ہم سے 4 میڈیا کے ساتھی, انہوں نے ہم سے انٹرویو لیا, ان کو پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اٹھا کے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا, ان کو اٹھا کے لے گئے. جب ہم نے ڈی ایس پی کو کہا اور ایس پی کو, اس نے کہا جی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, یہ تو پنجاب پولیس کے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو کہ پنجاب پولیس کی یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے. کون سی ایجنسی بھائی؟ یہ حالات ہیں. تو ان حالات میں ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی کیا؟ اور آخر میں خواتین و حضرات, میں کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے وکلا حضرات ہیں, ان پہ جو لاٹھی چارج ہوئی ہے آج لاہور میں جو ہوئی ہے, اور میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ہمارے ایکٹیوسٹ, ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ہمارے فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگ, ہمارے کینڈیڈیٹس, ان کے گھروں میں جا کے پولیس گردی جو ہوتی رہی ہے کل اور پرسوں رات سے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا, اور دعا کریں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جلد از جلد باہر آئیں, اور دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب لوگ یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ تحریک ہماری تحفظ آئین پاکستان, جس کی بنیاد
مثبت بنیادوں پہ رکھی گئی ہے، یہ ہم لوگ پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور یہ آئین پاکستان کا جو ہے اس کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے، اس کو ایک سوشل کانٹریکٹ جو پاکستان کی عوام کے درمیان، یہ وہ زنجیر ہے جو پاکستان کی عوام کو اس نے اکٹھا باندھا ہوا ہے، اس کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا اور کسی چیز کے ذریعے نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔